جو تخت تھا نا وہ ہوا کے کنٹرول کی وجہ سے پرواز کرتا بغیر کسی خرچے کے، اور اس ہوا کے ذریعے جناب سلیمان اگر کوئی دور سے کلام کرتا اسی بھی سن لیتے. سبحان اللہ. اور جناب سلیمان صرف نبی ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. جناب سلیمان کی یہ شان ہے کہ ان کے اختیار میں اللہ نے ہوا کی ہے، اور ہوا کے ذریعے سے وہ پرواز فرماتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے کوئی دور سے کلام کرتا ہے اسے سن لیتے ہیں. اسی لیے شب معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے آگے بلا کر کائنات والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ سلیمان کی شان ہے، وہ ہوا ان کے تابع کی ہے اور ہوا کے ذریعے سے وہ سفر کرتے ہیں. یہ جناب سلیمان کی شان ہے کہ ان کے تابع ہوا کرتی ہے. فرمایا محمد عربی کی یہ شان ہے، ہم نے دونوں جہاں کا اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا. ارے تکبیر، ارے رسالت، محفل معراج مصطفیٰ، سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، زیادہ فیضان مقبول صاحب. سورۃ نمل آیت نمبر 15 میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہم نے سارے پرندوں کی بولیاں جناب سلیمان کو سکھائیں گے، اور آپ کا جو خلیفہ تھا وہ ہدہد تھا. ذرا کہیے سبحان اللہ. وہ کتنا عظیم لمحہ ہوگا جب پرندے آ کر نبی سے کلام کرتے ہیں، وہ نبی انہی کی زبان میں جواب دیتے ہیں. یہ جناب سلیمان کی شان ہے. اور ہدہد جا کر قاصد تھا، آپ کا پیغام لے کر بھی جاتا تھا، پیغام واپس لا کر بتاتا تھا کہ فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا ہے. اور اسی قرآن میں آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ ایک چونٹی تھی، اس نے جناب سلیمان کے لشکر کو 3 میل دور سے دیکھا اور اپنی چونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں جناب سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے. ادھر سے اس چونٹی نے کلام کیا 3 میل دور. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. جناب سلیمان 3 میل دور اس چونٹی کا کلام سن کر مسکرا پڑے. اور میرے محترم سامعین صرف مسکرائے نہیں ہیں، اب جیسے ہی اس چونٹی نے کلام کیا تو ہوا کے ذریعے آپ تک آواز پہنچی. جو ہوا کا کنٹرول تھا جناب سلیمان کے پاس، اس کے ذریعے سے آپ کے پاس ہوا پہنچی. میں نے سوچا کہ جو 3 میل دور سے کلام سنے چونٹی کا، انہیں جناب سلیمان کہتے ہیں. جو کروڑوں میل دور بیٹھ کر نبی کا درود سنے، انہیں محمد کا مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سبحان اللہ ہے نا، میں یہاں تک لانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ بڑی عظیم چیز ہے. یقین کریں، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہا کریں. میں نے جب سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ فکر آخرت پر کچھ اس پہ غور ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جب قیامت کا منظر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ بندے کو وقت دے گا، اس کی عذاب کے ساتھ کلام کریں گے. اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. یہ جو ہاتھ ہے نا، اس وقت ہمارے ساتھ کلام کر کے بول رہے ہوں گے، جو کٹھا چٹا ہے کھول دیں گے، ساری باتیں بتائیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بتائیں گے کہ ہمارے ذریعے یہ سنتا رہا ہے. تو میں اس حدیث کو جب سنا تو میں نے کہا کمال ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہیں، روز ناشتے یہ ہاتھ کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم تیرے اور محبوب کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے ہی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نے تخت پہ تشریف فرمایا اور ہوا میں پرواز کر رہے ہیں. ایک امتی تھا، اس نے نا فصل کو پانی لگا رکھا تھا، وہ مسجد میں نہیں بیٹھا تھا، اور ہمارے نصیب دیکھیں ہم مسجد میں بیٹھے. اور آپ کا اتنا پروٹوکول تھا کہ جناب سلیمان جب ہوا میں پرواز کرتے تو جن جنات اور پرندے آپ کے پیچھے بڑی کتار بنا کر اڑتے اور چلتے. اس نے پروٹوکول دیکھا نا، اللہ کے نبی اتنی شان سے آ رہے ہیں، تو اس نے دور سے دیکھ کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی کا مزاج دیکھیے، جناب سلیمان نے اس کی کلام، اس کی آواز کو سنا تو تب کو حکم دیا جہاں سے آواز آئی ہے ادھر ہی چل. جناب سلیمان جب تشریف لائے تو آ کر امتی سے دریافت کیا، بتا کہ تو نے یہ سبحان اللہ کس وجہ سے کہا ہے؟ عرض کی حضور نبی اتنی شان سے آئے. ہاتھ اٹھا کے کہنا ایک دفعہ سبحان اللہ. نبی اتنی شان سے آئے اور امتی چپ رہی، ہو نہیں سکتا، میں نے تو آپ کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہا ہے. تو جناب سلیمان نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نے دنیا میں رہ کر جو سبحان اللہ کہا ہے، قیامت کے دن یہ سبحان اللہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. قیامت کے دن تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. آج یہ شب برات کی رات ہے. برات کہتے ہیں نجات کو، اور یہ ہر بندے کے توفیق نہیں ہوتی. اس رات میں ہر بندہ خود منہ اٹھا کے آئے ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے قبول کر رکھے ہیں.
حضور نے منظور کر رکھے ہیں جن بندوں نے آگے بارگاہ الہی میں وقت کرنی ہے اپنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 736 ہے، 2 نمبر جلد ہے اور 122 نمبر صفحہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں جب رات کو اٹھی تو دیکھا حضور بستر پر نہیں تشریف فرما تھے، گھر میں دیکھا نہیں ہے. آپ فرماتی میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں دعا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتی میں نے دیکھا حضور کو اسی شب برات کی رات واپس آ کے حضور کو وہاں خلل محسوس نہیں ہونے دیا. واپس آ کے جب حضور واپس تشریف لائے تو آپ فرماتی میں نے دریافت کیا حضور آپ اس رات کو جنت البقیع میں کس وجہ سے تشریف لے کر گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ 15ویں رات وہ ہے کہ اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کی 5 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت میں نے جو پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس رات میں، حضور نے فرمایا اس رات میں جو حکمت والے فیصلے اللہ نے کرنے ہوتے ہیں اللہ کر ڈالتا ہے. اور دوسرا اس کی خصوصیت یہ ہے، حضور نے فرمایا جتنی اولاد آدم ہے جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کی پیدائش کا دن لکھا جاتا ہے، جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کا مرنے کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ پوری آسمان زمین پہ دیکھو کون کون اللہ کی مغفرت کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں آتا ہے، کون کون اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہمیں چن چن کے دیکھا جاتا ہے. جیسے ہی اللہ آسمان زمین پر اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے بندہ جو مغفرت چاہتا ہے ہم سے. دیکھیں نا جی بندے سے غلطی ہو تو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بندہ اس کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے. ہائے رب تیری کتنی کریمی ہے. رب کا انداز تو دیکھیں، اس کی رحمت کی تجلیات تو دیکھیں. غلطی بندے کی ہے پوچھ رب رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے جب تمہارے دل یہ گناہوں سے بھر جائیں، لبریز ہو جائیں نا، تو تم معافی کے طلبگار ہو تو محبوب اگر یہ معافی چاہتے ہیں تو تیری بارگاہ میں آئیں. سبحان اللہ. اچھا معافی کی طلب بھی اللہ نے پوچھی ہے، ایسے ہی بغیر طلب کے معافی نہیں ہے. کہا محبوب اگر یہ معافی چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں آئیں. تو لوگ سوچتے ہیں معاف تو اللہ نے کرنا ہے، تو کچھ صاحب تو ہمیں یہ آیت پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے میں تو شاہ رگ کے زیادہ قریب ہوں. تو میرے اس خطا میں، میرے اس ذہن میں کوئی بات نہ آئی. میں نے اپنے شیخ طریقہ سے پوچھا کہ اللہ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو معافی یہاں نزدیک سے مل جانی چاہیے، یہ حضور کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نادان جب تیرا یہ یقین تھا کہ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو غلطی کرتا ہی نہیں. تو اس بات کو رد کر چکا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے. اگر اللہ کو تو نے قریب پایا تو غلطی کیوں کی ہے؟ فرمایا اب اللہ بھی فرما رہا ہے تو ایک غلطی تو کر چکا ہے، اب تجھے معافی محبوب کا صدقہ ملے گی. سبحان اللہ. محبوب کے کہنے پر ملے گی. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہ حضور کے وصال کے بعد کچھ دن بعد ایک عرابی آ کر قبر انور کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا اور یہ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے ہم سے کوئی غلطی ہوتی، ہم سے کوئی کام غلط ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آ کر ہم مسئلہ سدھار لیتے تھے، اب کیا کریں گے؟ اور ساتھ مولا علی فرماتے ہیں اس نے یہ آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ پکار کر کہنے لگا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب اگر معافی چاہیے تو آپ کی بارگاہ میں آنا ہے. مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے قبر انور کے اندر سے حضور نے آواز دی اور فرمایا جس طرح میری ظاہری زندگی میں رہ کر تم میرے پاس آ کر مسئلے حل کرواتے تھے اب بھی کوئی قبر پہ آئے تب بھی دور بیٹھ کر میرا وسیلہ لے اللہ میرے وسیلے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین اس رات میں وسیلے مصطفیٰ سے ساری بات بنے گی. اللہ نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا آیت مبارکہ میں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. تو جو ہے ذرا سبحان اللہ. اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اور یہ جناب بنی اسرائیل کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 رسول بھیجے. ذرا کہ یہ سبحان اللہ. جب کسی رسول نبی